میز یہ کرسی تھوڑی جی پیچھے کرو، پیچھے کرو، یہ کرسی پیچھے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. درود پاک. اللہم صل علی سیدنا حمد و صلاۃ تو بعد میر محفل عزت مآب پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ. رونق محفل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب زیدہ شرفکم السامی. زینت محفل فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی محمد اکرام الحق صاحب زیدہ مجدکم العالی. دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ اسی آج عزیزم حسنین اکرم حوالدار اور غازی ممتاز حسین شہید دیاں روحانوں ایصال ثواب کرن واسطے جمع ہویاں.
میرے دوستوں اور بھائیوں، جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے۔ موت اللہ تعالیٰ دا ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جدے سامنے امیر یا غریب، بادشاہ یا گدا، عالم یا جاہل، جوان یا بوڑھے، مرد یا عورت دا کوئی فرق نہیں۔ اے او رب دا اٹل فیصلہ ہے جیڑا سب تے لاگو ہو رہا ہونا ہے اور کوئی بھی اس تو بچ سکدا نہیں۔ موت یقیناً آ کے رہنی ہے، کسی نے پہلے کسی نے بعد اندر۔ اس واسطے برادران گرامی قدر، اللہ کریم دے کولو جتھے اساں لوگ اچھی زندگی منگدے ہیں، اسی عموماً آدھے ہیں یا اللہ زندگی اچھی عطا فرما، ساڑی زندگی خیر، اچھائی اور سکون دا باعث ہوئے۔ میرے بھائی جتھے اچھی زندگی منگدے ہیں اتھے رب دے کولو سن موت بھی اچھی منگنی چاہیے۔ موت تے آنی یقیناً آنی۔ اس واسطے علامہ اقبال نے کہا کہ موت تو کوئی بھی بچ سکدا۔ شعر ہے تھوڑا جہا مشکل ہے لیکن مفہوم ہے یہ جڑا میں دس دیتا۔ علامہ کہندے نے موت ہر شاہ ہو گدا کے خواب کی تعبیر ہے، اس ستم گر کا ستم انصاف کی تصویر ہے۔ یعنی یہ موت ایسی سخت چیز ہے جدے سامنے بادشاہ اور گدا دا کوئی فرق نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی باثر ہے۔ آج ساڑی حکومت بنائیے نائب ایک محکمہ کہ محاسبہ کرو کرپشن کس سیاستدان کیتی ہے کس نہیں کیتی۔ انہاں بیچاریاں دے قابو کوئی بھی نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی والے آدھن ساڈا ہاتھ صاف ہے، نون لیگ والے آدھن ساڈا صاف ہے۔ عموماً بیچارہ غریب آدمی دھر لیا جاندہ جیڑا 2-4 بجلی دے بل نہیں دیندہ، لیکن نائب دے سامنے سارے اگے پیچھے ہو جاندن، لیکن موت دے سامنے کوئی کسے دی چالاکی کم آنی۔ موت ایک حقیقت ہے دوستو، آ کے روے گی۔ لہذا اللہ کریم دے کولو موت اچھی منگنی چاہیے، اور بہترین اور اچھی موت ایمان دی حالت اندر موت ہے کہ اللہ کرے سانو موت حالت ایمان اندر آ جائے۔ دوستو ایمان اتے موت اور حالت اسلام اتے موت، یہ اللہ دی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ اللہ کریم دے جلیل القدر پیغمبر نے اور بڑی شان والے پیغمبر نے۔ آپ اللہ دی بارگاہ دعا منگ دیں، جڑی دعا قرآن اندر موجود ہے۔ آپ عرض کر دینے فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان بنان والے رب ذوالجلال، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اندر بھی میرا والی ہے، آخرت اندر بھی تو ہی میرا والی ہے۔ اگے عرض کر دینے توفنی مسلمہ، اے میرے مولا کریم مینوں موت عطا فرما اس حال اندر کے میں مسلمان ہوں۔ دوستو اللہ دے پیغمبر نے، بلکہ ان کہہ لو نبی ابن نبی نے،
آپ بھی اللہ دے نبی نے، باپ بھی اللہ دے نبی نے، دادا بھی اللہ دے نبی نے، کئی پشتاں اللہ دے نبیاں دی اولاد اندر آن والے سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کو لو منگ رہے نے، خدایا مینوں موت بھی حالت اسلام اندر عطا فرما۔ میرے الوے باہروں کوئی اکا دکا مہمان آوے ادھو نہ دیکھو، توجہ تہاڈی اودے ہو سی تے میری توجہ تہاڈے مگر چلی جا سی۔ میں کہوں گا میرے سامعین اگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، پھر تقریر موضوع دے مطابق چلنا مشکل ہو جاندی۔ عرضی میرے دوستو، موت تے آنی آنی ہے، لیکن بہتر موت ہوئے جڑی حالت اسلام اندر آوے۔ کس حالت اندر آوے؟ کہ ایمان و اسلام ساڑا قائم ہوئے۔ میرے بھائی، بعضو معروم قسمت لوگ ہوندے نے جنن مرن ویلے ایمان نصیب نہیں ہوندے، زندگی اندر ہی گمراہ ہو جاندے نے۔ حدیث پاک دے اندر آیا ایک وقت آئے گا آدمی رات نو مومن ہوئے گا لیکن صبح ہون تو پہلے پہلے ایمان ختم ہو چکا ہوئے گا۔ ایک آدمی صبح مومن ایمان دی حالت اندر کرے گا لیکن شام ہون تو پہلے پہلے ادا ایمان زائل ہو جائے گا۔ کوئی ایسا کلمہ کفر منہ چو نکل جائے گا، کوئی ایسی گل منہ چو نکل جائے گی۔ اساں لوگ جدوں گفتگو کر دیاں احتیاط نہیں کر دے، جو منہ جملہ آیا کہندہ چلا گیا۔ مثلا اگر جس طرح اے عزیز نوجوان عزیزم حسنین اکرم صاحب دی وفات ہوئی ہے، بعض اوقات آدمی انتہائی غم دی حالت اندر کہہ دیندہ ہے ساڑھے تے کے ظلم ہو گیا ہے۔ ایسا جملہ زبان چو نکالنا کلمہ کفر ہے، کیونکہ موت دین والا اللہ ہے اور اللہ ظلم کردہ، اور جیڑا جان بوجھ کے نعوذ باللہ اللہ وال ظلم دی نسبت کرے۔ ماشاءاللہ اگے آ جاؤ کیسے ماشاءاللہ ساڑھے مخدوم محترم نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ اگے جگہ آپ اگے تھوڑی بات ہے ہلاکت بیٹھ۔ ماشاءاللہ مخدوم محترم عزت مآب جناب قاضی عبدالقدوس صاحب تشریف لائے، نسی خوش آمدید کہنے ہیں۔ میں ذکی کر رہے ہیں سا میرے دوستو کہ موت حالت ایمان دے اندر آنا یہ ہمیشہ منگدے رہنا چاہیے، اور پتہ نہیں بندے لگدا۔ میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی آدمی کہندا اگر ایک فوتگی ہو گئی کہندا ساڑھے نہ بڑا ظلم ہویا، تے ظلم کہیں کیتا؟ لہذا اس طرح بہت سارے بندے، مثلا ممتاز قادری صاحب دا مسئلہ، ہر بندہ زبان کھول رہا اپنی رائے دے رہا۔ یاد رکھو بعض اوقات پتہ نہیں چلدا زبان چو کلمہ کفر نکل جاندہ ہے اور بندہ بے ایمان ہو جاندہ۔ اس واسطے علماء نے ایسے کلمات کہن تو منع کیتا ہے جنہ کلمات دا علم نہ ہوئے یا شک ہوئے کہ آدمی کفر اندر ڈال دیندے نے۔ لہذا محتاط گفتگو کرنی چاہیے اور اپنے ایمان دے بچاؤ دی دعا کرنی چاہیے۔ تے میں عرض کر رہے ہیں ایمان تے مرنا اے بندے دے اپنے وس دا کام نہیں جب تک اس کریم دا کرم شامل حال نہ ہوئے۔ اس واسطے میرے بھائی جتے اسی منگ دیاں خدایا مینو آرام دے زندگی عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما۔ اتھے اللہ کریم دے کولو موت بھی اچھی منگی کرو۔ دوستان گرامی قدر موت حالت ایمان اندر آنا، اسلام دے اندر موت آنا، یہ بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں نبی ابن نبی بلکہ نبیاں دی جلیل القدر اولاد دے عظیم فرند سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام دی دعا قرآن اندر موجود ہے۔ عرض کیتی توفانی مسلمہ، خدایا مینوں مسلمان بنا کے موت عطا کرنا۔ بڑی قابل غور گل ہے،
علماء نے کہا نبی دا ایمان قطعی ہوندا ہے کیونکہ نبی آپ نہیں بندا جنوں چاہے رب نبی بنا لیندا ہے نبی رب دے انتخاب نال بندا ہے اللہ دے چنن نال نبوت ملدی ہے عبادت ریاضت مجاہدات محنت و کاوش تے نبوت نہیں ملدی فرمایا اللہ تعالی جنوں چاہندا ہے چن کے نبی بنا لیندا ہے لہذا قابل غور گل میرے ول توجہ کرو نبی دا ایمان قطعی ہوندا ہے زوال پذیر نہیں ہوندا تیرا میرا ایمان عام بندے دا ایمان اج ہے ہو سکتا ہے شام نو نہ ہوئے شام نو ہوئے جس طرح حدیث عرض کیتی ہے ہو سکتا کل نہ ہوئے عام بندے دا ایمان زاہل ہو جاندا ہے اللہ دے نبی دا ایمان زوال پذیر نہیں ہوندا نبی قطعی مومن ہوندا ہے اس دے باوجود کہ یوسف علیہ السلام عام نبی نہیں بلکہ وہ شان والے نبی نے جنہاں نو اللہ نے دو بادشاہیاں دتیاں نے نبوت بھی دتی ہے دنیا دی سرداری و بادشاہی بھی دتی ہے اتنا شان والا پیغمبر دعا مانگ رہے نے خدایا مینوں مسلمان دی حالت اندر موت عطا کرنا ادھی کی وجائے حالانکہ نبی دا ایمان قطعی ہے زائل نہیں ہوئے گا لیکن علماء نے فرمایا ایک اللہ دے نبی دے منہ جو دعا قرآن اندر رب نے ذکر کروا کے عام بندیاں آگاہ کیتا ہے محتاط کیتا ہے اے لوگو ایمان تے موت آنا اے میرا محض فضل ہے میرے کولو منگیا کرو اور جنوں ایمان تے موت آ گئی گناہگار بھی ہوئے گا تے انشاءاللہ بالآخر بیڑا پار ہوئے گا اللہ ماشاءاللہ انہیں میں نہیں پتا کہ تسی نعرے تو جواب کیوں نہیں دے رہے جو بھی صورت ہے ٹھیک ہے لیکن سمجھو میرے بھائی ایمان دی حالت اندر مرنا یہ اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا اعزاز ہے کرم احسان ہے پہلے چاہیے اسی دعا منگی کریے اور کوشش کریے علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر لکھے آئے کہ آج زندگی نے مینج ان کر لے تیری زندگی دے ریکارڈ اندر ہر عمل ایمان و اسلام دے موافق ہوئے آٹومیٹکلی زندگی تیری ادھا ریزلٹ موت جو جی زندگی گزاریں گا ریزلٹ بھی موت جو جیا ملے گا زندگی جو جی گزارے گا موت ریزلٹ اسی طرح موت آئے گی اسی کیفیت اندر آئے گی تموتون کما تحیون جو جی زندگی گزارو گے جو جی موت آوے گی زندگی گزریے خدا دی بارگاہ سجدہ دینے انشاءاللہ امید ہے کہ موت بھی سجدے اندر نصیب ہوئے اگر بظاہر سجدہ نہ بھی نصیب ہوئے بندے دا دل سجدے واسطے تیار ہوندہ حدیث پاک اندر آندہ جدو ملک الموت نظر آندے نہ بندہ مومن نو اے دیکھو ہر بندے دا مرنا برابر نہیں ہوندہ مرن وچ فرق ہے اور حالت ایمان اور نیک بندے دا مرنا حدیث پاک اندر آیا جدو بندہ مومن مردہ ہے ملک الموت آندے نے تے انہیں محسوس ہوندہ ہے جس طرح دیگر دا ٹائم میں سورج ڈوب رہے آئے بعض روایات اندر آیا یہ مرن ویلے منظر نظر آئے گا بعض روایات اندر جنت دا بھی ذکر ہے ہن او بندہ مومن جیڑا سردی نماز اندر بڑا حریص سی نمازی آدمی سی اور سورج اگر غروب ہوندے قریب ہوندہ سی بے چین ہو جاندہ سی میری اثر نہ چلی جائے اپنے سارے ضروری کم مینج کر کے پہلے نماز پڑھدا سی جدو اے منظر نظر آئے گا دوستان گرامی قدر اور ایک روایت اندر آیا کہ قبر اندر اے منظر آوے گا بہرحال نمازی اور بندہ مومن دی حالت مشکل مرحلے اندر موت یا قبر اندر بھی یہ ہوئے گی کہ سورج غروب بندہ نظر آئے گا تے مومن بندہ کہے گا دعونی اصلی اے ملائکہ اگر قبر ہوئے گی تے منکر نکیر نو کہے گا
ٹھہر جاؤ میری نماز دا ٹائم آ گیا ہے میں نماز پڑھ لیواں موت دا ٹائم ہوئے گا ملک الموت نو کہے گا ٹھہر جا میں نماز پڑھن دے علماء نے لکھیا خود سوچ لو جدوں اسرائیل نو یا منکر نکیر نو نماز دا حوالہ مل جائے گا خود ایمان دا حوالہ مل جائے گا آج اگر نمازی بنے گا یہ نماز قبر اور قیامت اندر بھی یاد رہے گی موت ویلے بھی یاد آئے گی اس واسطے اگر اسی ایمان تے مرنا چاہنے ہیں آج کام او کریے جڑی ایمان نو مضبوط کرن والے آج اچھائی کریے موت ایمان تے آئے گی اور جدو موت ایمان تے آ گئی خدا دی قسم ہے جتنا بھی گناہگار ہوئے بالآخر جنت جائے اور اللہ نے پھر بخشش کا ذریعہ بنایا پہلا ذریعہ جنازہ ہے جدو مومن 40 آدمی جنازے دے اندر آندے نے جیڑے سارے مومن ہوندے نے ان دے اندر کوئی مشرک نہیں ہوندا فرمایا انہاں دی دعا دے صدقے اللہ مرن والے دی بخشش فرما دیندا اور اگر مرن والا بخشے ہویا ہے تے جنازہ پڑھن والیاں دی رب او دی برکت دینا بخشش فرما دیندا ہے اس واسطے جنازے دو صورتیں شامل ہوئے کرو اگر میں بخشے ہویا میری برکت دینال مرن والا بخشیا جائے گا اور اگر مرن والا بخشے ہویا ہے تو ساڑھے شامل ہونا او دی برکت دینال اسی بخشے جاواں لہذا جنازے اندر شرکت کرنی چاہی دی پر میں عرض کر رہے ہیں کہ ایمان تے موت آج اگر بندہ زندگی اندر اچھے کام کرے اللہ کریم کرم فرمائے گا او دی موت اچھی حالت چاہے گی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تیرے میرے امام امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو زہر دیتا گیا جدو زہر دے آثار ظاہر ہوئے امام علی مقام نو پتہ چل گیا میری موت دا وقت قریب آ گیا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اگرچہ پوری زندگی امت مسلمانوں رسول اللہ دی شریعت تو آگاہ کر دیاں گزری لیکن آپ عبادت بھی بہت زیادہ کر دے سن شب زندہ دار سن ایک قریبی آپ دا کہندہ ہے کہ 40 سال تک امام صاحب دا قیام اللیل قضا نہیں ہویا 40 سال آج اسی نہیں کہہ سکتے 40 سال وچ میری فرض نماز قضا نہیں ہو شاید کوئی بندہ ہوا ورنہ عموماً ساڑی تے فرض نمازاں دا ریکارڈے نہیں لیکن انہاں دا چونکہ نفلاں دا ریکارڈے کہ 40 سال قیام اللیل قضا نہیں ہویا خدا دا کرم ہویا موت دا احساس ہویا شاگرد کول بیٹھے ہوئے نے امام عالی مقام امام اعظم رحمت اللہ علیہ بے ساختہ سجدے اندر چلے گئے نے آپ سجدے گئے نے اسی حالت اندر ملک الموت نے امام صاحب دی جان قبض کر لئی اے حسین موت حسین زندگی دی گواسی کہ اللہ رب العالمین نے انہوں نے بہترین موت عطا فرمائی میرے بھائی اگر اساں چاہنے ہیں سنو ایسی موت آوے کہ اللہ راضی ہو جاوے حالت ایمان تے آوے آج ایسے کام کریے جیڑے موت اچھی تک سن پہنچا دے من بہرحال نال نال دعا بھی کرنی چاہی دی کہ اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے یہ دعا کر دیں آنسی کہ نہیں کر دیں وہ اسے پیروی اندر ہے کہ عموماً اسی ایمان دی سلامتی منگ دیں اور منگ دیں کہ اللہ کرے خاتمہ بالایمان نصیب ہوئے اسے موقع تک میں غلط کر دے گا اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور آثار موت قریب آ جامن ویسے تے ہر بندے موت واسطے تیار رہنا چاہیے خواہ جوان ہوئے یا بوڑھا ہوئے صحت مند ہوئے یا مریض ہوئے ہر مومن نو تیاری موت دی کر کے رات نو سونا چاہیے لیکن چونکہ عموماً ساری روٹین نہیں لیکن ایک میں بڑی پتے دی گل دساں پلے بن لے کم دے گی اگر کوئی گھر بوڑھی والدہ والد دادا دادی یا کوئی مریض نے جیڑے کہ موت دے قریب نے جب تک انہاں دا ہوش اور شعور باقی ہوئے انہاں دو چیزاں دی تلقین کیتی کرو ایک کلمہ طیبہ بولو ایک
کی عرض کیتی ہے انہاں دے کول کلمہ طیبہ بہ کے پڑھیا کرو اور اگر پڑھ سکدے تے تلقین کرو بابا جی باقی گلاں کرن دی بجائے کلمہ پاک دا ورد کیتا کرو یا سورہ اخلاص دا ورد کیتا کرو علماء کرام نے فرمایا بلکہ حدیث پاک دا مفہوم بیان کیتا جس بندے نے مرض الموت اندر کلمہ پاک پڑھ لیا یا سورہ اخلاص دی تلاوت کر لئی او دا ای سورہ اخلاص پڑھنا یا کلمہ پڑھنا او دا خاتمہ بالایمان تعبیر ہوئے گا دی برکت دینا اللہ انہوں خاتمہ بالایمان عطا کرے گا اس واسطے ایسے لوگاں دا کثرت دے نال وظیفہ کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص ہونا چاہیے بہرحال عرض کر رہے ہیں میرے بھائی اچھی موت حالت ایمان تے موت ہے پھر ایمان والیاں دی موت دی درجہ بندی ہے اور ایمان والیاں دی موت دے اندر بہترین درجہ شہادت ہے کی یہ بولو شہادت دی موت ایک بہترین درجہ ہے بہت اعلیٰ مقام ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار شہادت دی تعریف جدو کی تھی ادھے اوصاف بیان کیتے کہ شہید دے مردیوں دے گناہ معاف ہو جاندے نے انہوں اپنا جنت والا گھر دکھا دیتا جاندہ ہے اور مردیاں نالی انہوں جنت تے پیش کر دیتا جاندہ ہے اور حور عین یعنی بڑیاں سونیاں حوراں دا استقبال کر دیاں نے اس طرح دے جڑے فضائل شہید دے بارے چاہے نے جدو بار بار رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے بلکہ میں عرض کراں شہادت و موت جدی تمنا خود نبی کریم بھی کر دے سن حضور تو بڑی ذات کوئی کائنات اندر آئی آپ ارشاد فرمان دینے والذی نفس محمد بیدے میں نے اس ذات دی قسم ہے جس دے دستے قدرت اندر میری جان ہے میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأبد ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل فرمایا لوگوں میں نے میرے رب دی قسم میں پسند کردہ کہ میں نو اللہ دے رات قتل کیتا جائے رب پھر زندگی دے وے میں پھر تمنا کرا خدایا پھر میں نے تیرے نام تے شہید کیتا جائے اللہ پھر زندگی دے وے پھر میں تمنا کرا میں اللہ دے ناتے شہید کیتا جائے گویا برادران گرامی قدر اللہ دے ناتے مرنا اللہ دے ناتے قتل ہونا یعنی شہادت پانا ایو اعلیٰ درجہ ہے جس دی تمنا آمنہ دے لال بھی کر دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی مرض کر رہے ہیں ذرا